آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق و شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود و پاک پڑھیے۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور اور نور شافع یوم النشور، نور علی نور مخزن اسرار، منبع اسرار معدن اسرار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل، خالق لم یزل، مالک ارض و سما، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سامعین مکرم، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، نہ ہی ٹائم ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کا قیمتی ٹائم ہے۔ میں نے طلباء سے یہی درخواست کی ہے کہ آپ کسی اور استاد صاحب کو عرض کریں کہ وہ کتاب کریں۔ بہرحال یہ میرے بھائی اور میرے طالب علم، ان کی محبت ہے تو میں حاضر ہوا۔ تو یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی ہے، جس کے لیے ہم جمع ہیں۔ 11 کا ٹائم ہو گیا، سونے کا ٹائم ہے۔ کیا ہمیں بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا یہ ہماری محفل ہمارے محبوب کے سامنے ہوگی؟ کیا اس محفل کا علم وحدہ لا شریک کو ہوگا؟ کیا اس محفل کے اندر رب کے فرشتے حاضر ہوں گے؟ یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس محفل کے اندر رب کے فرشتے بھی حاضر ہیں۔ اس محفل کو میرا محبوب بھی جانتا ہے، اس محفل کو وحدہ لا شریک بھی جانتا ہے۔ جس نیت سے ہم جمع ہیں تو شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرہ شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، میرے آقا کا ذکر سننے کے بعد جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی نا، سمجھ لو اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا کا ذکر سننے کے بعد جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ میرے آقا کا ذکر سننے کے بعد جو چڑھ جاتا ہے وہی ایمان سے خالی ہوا کرتا ہے۔ ارے میرے آقا کا ذکر سننے کے بعد جس کا چہرہ نور کی طرح کھل اٹھتا ہے، جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے، ارے جس کے چہرے پہ چمک آ جائے، ارے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یہی ایمان کی تازگی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رب کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کے ذمہ کام کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں۔
چند فرشتے ہیں کچھ، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں، روح زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کی محفل کو پا لیتا ہے نا، تو سارے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، اے فرشتوں جمع ہو جاؤ، یہاں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ وہ سچے عاشق بیٹھے ہیں جو حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ سچے سنی بیٹھے ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، وہ سچے سنی بیٹھے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ جب فرشتے جمع ہوتے ہیں تو حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، تو فرشتے آسمان سے لے کر روح زمین تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان کو اپنی نورانی پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل میں شریک ہو کر ذکر سنتے ہیں۔ ذکر سننے کے بعد جب محفل ختم ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ رب تعالیٰ جاننے کے باوجود پھر پوچھتا ہے، فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے، کس جگہ مصروف تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات ہم وہاں گئے تھے جہاں پہ تیرے بندے تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے، مجھے کبھی دیکھا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات تجھے دیکھا نہیں۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیتے، تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری حمد و ثنا اس سے بھی بڑھ کے کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا فرشتے اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بندے بیٹھے تھے، کچھ طلب لے کے بھی بیٹھے تھے، کچھ خواہش بھی تھی، تمنا بھی تھی، آرزو بھی تھی۔ ہماری آرزو ہے نا یہ ہماری محفل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے ہم جمع ہیں نا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کوئی چیز مانگ بھی رہے تھے، کسی چیز کو طلب بھی کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں جی رب کائنات تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ مولا جنت دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیتے مولا اس سے بھی زیادہ خواہش کرتے، کوئی اور چیز مانگ رہے تھے، مولا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ دوزخ دیکھی ہے مولا؟ دوزخ دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیتے یہ جو ڈر ہے یہ خوف ہے پہلے سے بھی بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں تم کو گواہ بنا رہا ہوں، جو میرے بندے مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش کر جنت کا حقدار بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ذرا اونچا بولو، ذرا زور سے بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، جشن عید میلاد النبی۔ مطلب یہ ہے خلاصہ ہمارا بیٹھنا یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ ہمارے لیے میلاد منانا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے نا، اگر کوئی غم آ جائے پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کا میلاد منائیں،
ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، ذکر خدا بھی کریں، ذکر صحابہ بھی کریں، ولیوں کا ذکر بھی کریں، اور ذکر کی محفل سجانا تمہارا کام ہے۔ سب غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنا وحدہ لا شریک۔ سامنے مکرم فرشتے عرض کرتے مولا تیرے بندے جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، رب فرماتا ہے میں نے سب کو بخش کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تو نے سب کو بخش دیا، ان میں سے چند آدمی ایسے تھے جو محفل کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے طالب علم محفل کی نیت سے آئے ہوں، کوئی مجبوری کی وجہ سے بھی آتا ہے، کسی کی مجبوری پریشانی بھی ہوتی ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے یار استاد گفتگو کر رہا ہے چلے سن لیں، نیت نہیں تھی چلے گفتگو سن لیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے بھی یہی عرض کیا مولا ان میں سے چند آدمی ایسے تھے جو محفل کی نیت سے نہیں آئے تھے، مولا ویسے بیٹھ گئے، نیت محفل والی نہیں تھی، مولا تو نے ان کو بھی بخش دیا۔ دیکھیے فرشتے بھی جانتے ہیں کوئی ویسے بھی شریک ہوتا ہے نا، نیت نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ چند آدمی، 2 یا 4 یا 6 یا چند جتنے بھی تھے جو میرے محبوب بندے تھے، میرے پیارے بندے تھے، جو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شریک تھے، جو چند آدمی تھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فرشتے عرض کرتے رب کے نات بیٹھے ضرور تھے، ذکر سن رہے تھے، انہوں نے ٹائم بھی دیا سب کچھ۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمامیوں کے صدقے سے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ دیکھیے کتنی برکت ہے میلاد کی۔ میلاد منایا کریں، گج بج کے منایا کریں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ منایا کریں۔ آخری بات، اس کے بعد گفتگو ختم۔ تعبیر الرؤیا کے اندر معبرین لکھتے ہیں اگر کوئی انسان خواب دیکھے، کوئی آدمی خواب دیکھے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے میلاد والا مہینہ آ گیا، آمنہ کے لال کا مہینہ آ گیا، مدینے کے تاجدار کا مہینہ آ گیا، والضحیٰ کے چہرے والے کا مہینہ آ گیا، ارے واللیل کے زلف والوں کا مہینہ آ گیا، تو معبرین اس خواب کی تعبیر یہ لکھتے ہیں اگر وہ ہے بے اولاد تو ان قریب رب تعالیٰ ان کو نیک نرینہ اولاد کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اگر ہے وہ بیمار تو خواب کی تعبیر یہ لکھتے ہیں رب تعالیٰ ان کو ان قریب شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر وہ رزق کے اندر پریشان ہے رب تعالیٰ انشاءاللہ ان کو وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ مختصر یہ ہے جو بندہ خواب دیکھے میلاد والا مہینہ آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، میلاد کی نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، ربیع الاول کا مہینہ بھی نہیں، رب تعالیٰ اتنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ ارے جو بندہ ربیع الاول کا مہینہ بھی پاتا ہے، میلاد کے مہینے کو بھی پاتا ہے، ارے گج بج کے اپنے محبوب کا میلاد بھی مناتا ہے، پھر رب تعالیٰ ان کو کتنی برکتوں سے نوازے گا۔ ارے جو میلاد کا مہینہ بھی پائے، گج بج کے میلاد بھی منائے، خوشیاں بھی منائے، پھر سوچیں رب تعالیٰ ان کو کتنی برکتوں سے نوازے گا۔ یہ ہے میلاد کی برکت۔ دعا ہے خالق لم یزل مالک لم یزل رب تعالیٰ یہ میری چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ۔